سر آج وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں شنگھائی تعاون تنظیم کے کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کا 23واں اجلاس ہوا. آپ کے نزدیک ایس سی او کے اس اجلاس کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے؟ آج کے اجلاس کے خطے کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کتنا خوش آئند ہے یہ اجلاس اس خطے کے لیے؟ جی ہاں، اس کے دو زاویوں پر آپ میرا خیال ہے کہ سوال کیا ہے آپ نے. پہلا خطے کے حوالے سے، دوسرا پاکستان. پاکستان کا یقیناً اس معاملے میں امیج کافی بہتر ہوا ہے، اور امیج اس لحاظ سے بہتر ہوا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو پاکستان کے مخالف ملکوں نے، خاص طور پر پڑوسی ملک نے، جو پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ پاکستان آئسولیشن کا شکار ہو گیا ہے، پاکستان میں ہر طرف بس سیکیورٹی کے مسائل ہیں، لہٰذا اس کی وجہ سے ہمیں پچھلے ایام میں نقصان یہ ہوا کہ جو بڑے بڑے ملک ہیں انہوں نے سیکیورٹی ایڈوائزری میں اپنے شہریوں کو کوشن کر دیا، اور ان کے شہری ناپ کرتے تھے پاکستان آنے میں. اب اتنا بڑا میگا ایونٹ کو کہ 27 سال کے بعد ہوا، لیکن پاکستان نے وہ تمام پروپیگنڈا جو کہ خاص طور پر انڈیا نے تقریباً 500-700 اپنے انفو لیب بنا کر کرنا شروع کیا تھا، اور اس کے علاوہ تو اس کا کم از کم اثر کافی مدھم یا ختم ہو جائے گا، اس بشرط یہ کہ ہم اس پہ جتنے بھی اس کے ثمرات ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں اس کو ہم فالو اپ کر سکیں، اور اس سے مستفید ہونے کے لیے تمام ہماری منسٹریز، تمام ہمارے ڈپارٹمنٹ جو آج اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں فیصلے ہوئے ہیں، یا اس سے ہٹ کر آپ نے پاکستان کا پوچھا، تو اس سے ہٹ کر پاکستان نے بائی لیٹرل جتنی بھی ملاقاتیں کی ہیں، دراصل جو بھی میزبان ملک ہوتا ہے اسے ملٹی لیٹرل مفاد تو دیر میں ملتے ہیں، جو بائی لیٹرل مفاد اس کے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو سائیڈ لائن پر میٹنگ ہوتی ہے ان سربراہان سے، اس کے مفاد جلدی مل جاتے ہیں، اس سے استفادہ جلدی حاصل کر سکتا ہے، اگرچہ ان کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ اس ملک کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے رابطے میں رہ کے اور اس کو فالو کر سکے. تو آپ نے دیکھا کہ رشیا کے جو نائب وزیر اعظم آئے، اپنے ساتھ 76 افراد کو لے کے آئے. چائنا کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن تھا، باقی تمام وزرائے اعظم اور باقی ریپریزنٹیشن جو ہوئی ہے وہ تمام اپنے اچھے ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے ہیں. 300 کے قریب میڈیا پرسنز ادھر یہاں تھے. کیمرے کی آنکھوں نے پوری دنیا کو دکھلایا کہ کس طرح انتظام و انصرام، کس طرح ارینجمنٹس، کس طرح اس کی پوری مینجمنٹ کی گئی. تو یہ ایک اچھے آپٹکس کے ہیں پوری دنیا میں، اور اس اچھے آپٹکس کا فائدہ کیا ہوا کہ ہمارے امیج بلڈنگ، اور امیج بلڈنگ کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری پبلک ڈپلومیسی میں اضافہ ہوا. اور جب بھی پبلک ڈپلومیسی کے تحت آپ کا امیج بڑھتا ہے تو آپ کی کنٹری کا وقار بڑھتا ہے، اور جب آپ کا کنٹری کے وقار بڑھتا ہے تو آپ کے پاسپورٹ کی عزت بڑھتی ہے، اور جب آپ کے پاسپورٹ کی اور کنٹری کا وقار جب بڑھتا ہے تو پھر آپ سے لوگ ٹریڈ میں بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. آپ کا کہنا ہے کہ اس کانفرنس کے انعقاد نے پاکستان کی سفارتی تنہائی کے تاثر کو ختم کیا، جو کہ بڑا خوش آئند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر، ایس سی او کانفرنس کے مشترکہ اعلامیے میں ریاستوں کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کا باہمی احترام، پائیدار ترقی کی بنیاد کی بات بھی کی گئی ہے. تو آپ کانفرنس کے اعلامیے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، کانفرنس کے اعلامیے میں کافی محنت کے ساتھ اور پورے سیکریٹریٹ اس پہ کام کرتا ہے کافی عرصے سے. اس کے دو زاویے ہیں. پہلا زاویہ یہ ہے کہ جو چارٹر میں، یعنی ایس سی او کے چارٹر میں جو نکات دیے ہوئے ہیں، جو آرٹیکلز دیے ہوئے ہیں، اس کا احاطہ کیا گیا ہے اس تمام کے تمام میں، جس میں مائکرو، اس میں اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز کی بھی بات ہوئی ہے، یعنی کہ ٹریڈ اور کامرس کے اس زمرے میں آ جاتا ہے جو آرٹیکل نے کہا ہوا ہے. انرجی کوآپریشن اور کولابریشن، اور جو انٹل 2030 تک جو ایک ایم ہے اور جو اناؤنس شدہ ہے، اور جو آستانہ میں ڈیسائیڈ ہوا تھا جولائی 4 کو 2024 کو. تو اس قسم کے بہت سارے، اور انویسٹمنٹ کے حساب سے ایک ایسوسی ایشن جو پرائم منسٹر نے بھی اپنی تقریر کا ذکر کیا، انویسٹمنٹ کے لحاظ سے اس میں جوائنٹ اعلامیہ میں دیا گیا ہے کہ ایک انویسٹرز ایسوسی ایشن بنائی جائے. اسی طریقے سے ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بزنس کے پلیٹ فارم پر، ایف سی سی آئی کے پلیٹ فارم پر ایک ہم آہنگی دوسرے ملکوں سے ہونا چاہیے. سب سے کلیدی بات یہ کہ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں جو انٹر بینک ایسوسی ایشن، یعنی کہ جو بینک کے قائم کرنے کا ایک کیا گیا ہے، اجرا کیا گیا ہے، جو آلٹرنیٹ فنڈنگ کا اجرا کیا گیا ہے، اور جو فائنانشل سسٹم کا
یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر ہے امریکہ یا ویسٹ اس سے خوش تو نہیں ہوگا، لیکن یہ پہلے سے کرنسی سواپ کی بات ہو رہی ہے، بارٹرنگ کی بات ہو رہی ہے، ہمارا پہلے سے MOU سائن ہے رشیا کے ساتھ، کچھ اور ملکوں کے ساتھ، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس نے احاطہ کیا ہے چارٹر میں جتنے بھی مشتمل ہیں چارٹر پہ نکات، اور جس پر پہلے سے بھی کام ہو رہا ہے، جیسے کہ میں نے کچھ تو گنوا دیے، اس میں کنیکٹیویٹی کی بات ہے۔